نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، 12 نمبر 3 کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ رکوع نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آیت الکرسی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر میرا امتی جو ہر نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ جو ہی وہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ آیت الکرسی جو ہے یاد کرنے اور اس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مشاہدات قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہے جو انہوں نے فرمایا، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ اسی طرح تر و تازہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا اور ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں تیری قدرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت آپس میں ملا دو اور پھر ایک 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو اور آواز دو تو وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ رکوع نمبر 3، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا اس کو 1 روپے کے بدلے 700 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جس طرح گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 کونپلوں میں پھر 100 دانہ، ہر کونپل میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کسان کو ایک دانے سے گندم کے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، 1 روپے خرچ کرنے سے 700 روپے خرچ کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حکمت خیر کثیر کہا ہے کہ جس کو حکمت، دانائی، عقل، دانش، فہم و فراست اللہ عطا فرما دے تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رکوع نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو سود تم پر حرام ہے، سود کا کاروبار حرام ہے، سود کا پیسہ کھانا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، دینے والے پر، لینے والے پر، کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں سود سے ہر لحاظ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو جب تم آپس میں کوئی معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آپس کے معاملات کو، کوئی لین دین کو، پیسے لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، جنس لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، جانور لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، کچھ اور شہادتیں لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے کو گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا کرو، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو معاملات منہ زبانی کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے ہیں، اور بعد میں بہت زیادہ ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ آپس کے معاملات جب طے کرنے لگو
تو اس کی مدت لکھ لیا کرو۔ رکوع نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے آخری 2 آیات کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معراج میں بہت ساری چیزیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے عطا فرمائیں جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی گئیں، اور فرمایا کہ جو آدمی اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا، یعنی کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 8، سورہ آل عمران، پارے کے لحاظ سے رکوع نمبر 8، سورہ کے لحاظ سے رکوع نمبر 1۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رب جس طرح جیسے چاہوں جس طرح چاہوں میں تمہاری شکل ماں کے پیٹ میں ترتیب دے دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں، لہذا یہ جو انسانوں کی شکلیں ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کسی انسان کے جسمانی عیب کو نشانہ بنا کر اس کو ذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی توہین کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9، انسان کی محبت اپنے آپ سے، اولاد سے، بچوں سے، مال سے، سونے سے، چاندی سے، جانوروں سے، تو دنیا میں جتنا بھی یہ محبت کے پیمانے ہیں انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوں، کیونکہ یہ مال، یہ اولاد، یہ بچے، یہ سونا، یہ چاندی میں نے ہی تو تمہیں عطا کیا ہے، تو لہذا مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت میں جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو میری محبت اور میرے حکم کے مطابق خرچ کر۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یعنی کہ اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہی عطا کر دے، جس کو چاہے بادشاہی سے اٹھا کر فقیر بنا دے، فقیر کو چاہے بادشاہ بنا دے، وہی دن کو لانے والا ہے، وہی رات کو لے جانے والا ہے، وہی رات کو لانے والا ہے، وہی دن کو لے جانے والا ہے۔ تو یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ سارے کا سارا رب کے حکم سے ہے، اور اس عمل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات کی مداخلت ہرگز نہیں ہے۔ رکوع نمبر 11 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھیں تو بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے، تو حضرت زکریا نے دیکھا تو حیران ہوئے، پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا مجھے اللہ نے دیے۔ اب فوراً یہ خیال آیا کہ اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے تو اللہ زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تو لہذا وہیں پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو لہذا ہمیں بھی اللہ کے حضور دعاؤں سے اپنے مسائل حل کروانے چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ پیغمبر خدا سے مانگ رہا ہے اور اللہ عطا فرما رہا ہے، تو تم بھی پیغمبر کی سنت کو ادا کرتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اے مریم ہم نے جو تمہیں مقام دے دیا ہے وہ کائنات میں کسی عورت کو مقام نہیں دیا،
تم ایک خاص چنی ہوئی برگزیدہ بندی ہو، اور تجھے ہم ایک بیٹا عطا کریں گے بغیر باپ کے، اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں گے اور اس کو نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 13 میں نبی کریم علیہ السلام کا اور یہودیوں کا آپس میں مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ قرآن فرماتا ہے انہوں نے کہا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی کہ گفت و شنید میں بات طے نہ ہو سکی، معاملہ نہ سلجھ سکا، تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنا خاندان لے کر آتے ہیں، اور تم بھی اپنا خاندان لے کر آؤ، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو تباہ کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے جس کو اپنا خاندان کہا، اہل بیت کہا، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان شخصیات کو اللہ کے نبی نے اہل بیت قرار دیا۔ لہذا اس رکوع میں اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 14، شرک سے اجتناب اور مشترک باتوں کی طرف دعوت۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام مباحثے کے لیے آ گئے اپنے اہل بیت کو لے کر، تو یہودی نہ آئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، ہم تو تباہ برباد ہو جائیں گے، تو انکار کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم ان باتوں پہ مذاکرات کر لیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان باتوں پہ اتفاق کے معاملات کو اس رکوع میں بحث میں لایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ اللہ کے حکامات کو توڑ مروڑ کر بیان مت کرو، جو من و ان اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ اسی انداز میں عوام کے سامنے اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا دین لوگوں کو پہنچائے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور نبیوں سے میثاق وعدہ لیا ہے کہ اے انبیاء کرام، تمہاری نبوت اور رسالت اس وقت تک ہے جب تک ہمارا پیغمبر نہیں آ جاتا۔ جب وہ پیغمبر آ جائے، نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ، تو تم انہی کی پیروی کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے، اور دین کو پھیلانے میں تم ان کی مدد کرو گے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت، عظمت، شان بیان فرمائی گئی، اور فرمایا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جس کے پاس اسلام ہوگا اور عمل ہوگا تو اللہ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لہذا تمام ادیان میں سے بہترین، سچا اور سچا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازنے والا دین وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل